او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کی طرف نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جن کی اتباع اور اطاعت کو انسانوں کے لیے واجب قرار دیا۔ معزز حاضرین جمعہ، سال، مہینے، ہفتے اور دن گزرتے جا رہے ہیں۔ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہ دن رکا ہوا ہے، نہ ہفتہ، نہ مہینہ، نہ سال۔ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ دن کو روک دے، ہفتے کو روک دے یا سال کو روک دے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کائنات کو چلانے کے لیے ایک اصول مقرر ہے۔ چاند اور سورج کی گردش، سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا، اس سے دن بدل جاتے ہیں، تاریخ بدل جاتے ہیں۔ چاند کے طلوع ہونے سے عربی تاریخ بدل جاتی ہے۔ خیر، یہ تو قیامت کی نشانی ہے کہ سال گزر جاتے ہیں اور کہنے والا کہتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا، ایک سال گزر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتقارب الزمان، قیامت کے قریب زمانے قریب ہو جائیں گے۔ زمانے قریب ہونے کا مطلب ہے کہ سال مہینے کی طرح گزر جائے گا، مہینہ ہفتے کی طرح گزر جائے گا، ہفتہ ایک دن کی طرح گزر جائے گا، اور دن گھنٹوں کی طرح گزر جائے گا۔ انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، بعد میں بیٹھ کر وہ اس کا احساس کرے گا کہ ہاں ایک سال گزر گیا۔ جہاں ایک سال گزر گیا، وہاں انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے باعث عبرت ہے کہ اس ایک سال کے اندر میں نے کیا گناہ کیا، ہم نے کتنا نیکیوں کا کام کیا ہے، کتنے اچھے اعمال ہیں ہمارے، کتنے برے اعمال ہیں ہمارے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگو حاسبو قبل ان تحاسبو، کل قیامت کے دن تمہارے مہینے، ہفتے، دن اور سال، گھنٹوں اور سیکنڈ کا حساب لیا جائے گا۔ اس سے پہلے تم خود اپنا حساب لو، اپنا محاسبہ کرو کہ میرا دن کیسا گزر رہا ہے، میرا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے، میرا مہینہ کیسا گزرا، میرا سال کیسا گزرا۔ آج ہم ہیں کہ ہم غافل ہیں، ہمارے پاس وقت کی بالکل قدر نہیں ہے، خاص طور پر ہم مسلمانوں کے یہاں وقت کی قدر نہیں کرتے، نہ دنیا ہی کما لیتے ہیں، نہ اپنی آخرت کو سنوار پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت نکما ہے، فضول کاموں میں ان کا وقت گزرتا ہے، نہ پڑھنا، نہ لکھنا، نہ کوئی کاروبار، نہ تجارت، نہ کوئی بزنس، اور نہ ہی کوئی عبادت، نہ نماز، نہ روزہ۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کھا پی رہے ہیں، اچھا گھر بنا رہے ہیں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کھانا پینا، پیٹ بھر لینا، اگر یہ کمال اور خوبی کی بات ہوتی تو لوگ سب سے زیادہ جانوروں کی تعریف کرتے۔ انسان سے بڑا پیٹ اللہ نے اس کو دیا ہے۔ کئی
کلو اور من کے حساب سے وہ چارہ کھا لیتے ہیں، لیکن یہ تو کوئی خوبی اور کمال نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ انسان اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے کے مطابق گزارے۔ پورے قرآن کا آپ جائزہ لیں گے، بڑے بڑے مفسروں نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ ایک ہے اللہ کی عبادت، اور دوسری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور تیسری چیز ہے خدمت خلق، سماج اور معاشرے کی خدمت کرنا، لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لینا، جاہلوں کو جہالت سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف لانا، ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے، دوسروں کی تکلیف اور درد کو اپنے دل میں محسوس کرے، یہ ہے خدمت خلق۔ پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے۔ خیر، سال گزر رہے ہیں، شمسی تاریخ کے اعتبار سے، انگریزی تاریخ کے اعتبار سے سال کا یہ آخری مہینہ ہے، اور آج 30 تاریخ ہے۔ سال کے 12 مہینے یہ کسی سائنسداں، کسی پڑھے لکھے ماسٹر یا انجینئر یا کسی علامہ اور مفتی اور مولانا کا ایجاد کیا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ہے اسی دن سے سال کے 12 مہینے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے یہاں 12 ہیں، فی کتاب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو ہی میں لکھ دیا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ سال کے 12 مہینے ہیں۔ انگریزی حساب سے سال کا شروع مہینہ ہے جنوری اور آخری مہینہ ہے دسمبر، اور عربی تاریخ قمری تاریخ کے حساب سے سال کا پہلا مہینہ ہے محرم کا مہینہ اور آخری مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تعلق اسلامی ثقافت اور کلچر سے ہونا چاہیے تھا کہ اسلامی معلومات سے ہم واقف ہوتے کہ یہ اسلامی سال کے اعتبار سے یہ فلاں مہینہ ہے، یہ فلاں مہینہ ہے، محرم کا مہینہ آئے وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ آئے تو یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ آج اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں میں 90-95 بلکہ 99% لوگ اسلامی مہینوں کے نام بھی نہیں جانتے، اور کب اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے یہ بھی نہیں جانتا ہے، اور آج کتنی تاریخ ہے اس سے بھی ناواقف ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کے اندر کتنا اسلام ہے اور آپ کس درجے کے مسلمان ہیں۔ ہم انتظار میں کیے ہوئے لگائے ہوئے ہیں کہ یہ دسمبر کا مہینہ ہے اور آج 30 تاریخ کل 31، اور پھر اس کے بعد انگریزی سال کا پہلا مہینہ آئے گا، پہلی تاریخ آئے گی، اس میں ہمیں کون کون سی خرافات انجام دینے ہیں۔ ہر بچے، بوڑھے، جوان، کیا مسلم اور کیا غیر مسلم، یہود و نصارہ کے لپیٹ میں ساری دنیا اس طرح لپٹ گئی ہے کہ اس سے نکلنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کو خوش کر لیں گے، دنیا ہمیں اچھا کہیں گے، ترقی یافتہ قوم ہمیں کہیں گے دنیا والے،
اگر ہم ان کے تہوار میں شریک ہو جائے، ان کی خوشیوں کے ساتھ ہم خوشی منا لیں، تو لوگ سمجھیں گے کہ ہاں یہ ایک اچھا آدمی ہے، پڑھا لکھا، بڑا سمجھدار آدمی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، غور سے سنیے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کہ اے محمد آپ کس خوش فہمی میں ہیں کہ آپ سے یہود و نصارہ خوش ہو جائے، اپنی دشمنی ختم کر لے۔ وَلَن تَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز نہیں، آپ سے ہرگز خوش نہیں ہوں گے یہود و نصارہ، چاہے آپ ان کی کتنی نقالی کر لیں، ان کے خوشی میں آپ شریک ہو جائیں، ان کے غم میں آپ شریک ہو جائیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود و نصارہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے ہیں، وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اور آج سے نہیں، جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا ہے، تب سے یہود و نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لی تھی۔ وہ مسلمانوں کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے غداری کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے، آپ سیرت کی کتاب اٹھائیے، حدیث اٹھائیے، دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کتنا بڑا دشمن سمجھتے تھے۔ یہود آپ کی مجلس میں آتے صحابہ کرام تو آپ کو سلام کرتے، السلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اور یہود و نصارہ آپ کے پاس آتے تو کہتے السلام علیکم، محمد تم پر اللہ کی طرف سے موت ہو۔ کتنے الفاظ کو ہیرا پھیری کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور عداوت کا اظہار کرتا تھا۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ سے یہ خوش نہیں ہو سکتے ہیں۔ کب تک؟ حتی تتبع ملتہم، جب تک اے محمد آپ یہود یا نصارہ کے دین اور دھرم کو نہ اپنا لے، آپ دین اسلام پر رہے اور پھر وہ آپ سے خوش ہو، آپ سے وہ راضی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر تم کو یہود و نصارہ ہی کو خوش کرنا ہے تو تم ان کے دھرم کو اپنا لو، وہ تم سے خوش ہو جائیں گے، وہ تمہیں گلے سے لگا لیں گے۔ اور کیا یہ مسلمانوں کے لیے ممکن ہے؟ کوئی انسان دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو سکتا ہے، یہود و نصارہ کو اپنا سکتا ہے؟ نہیں، تو پھر ان کی تہذیب کو کیوں اپناتے ہو؟ ان کی ثقافت کو کیوں اپناتے ہو؟ ان کے طور طریقے کو کیوں اپناتے ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سن لیجئے، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اے محمد آپ کہہ دیجئے اپنے ماننے والوں سے کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت اصل ہدایت ہے، اس نے جو تمہیں دیا ہے اسی پر قائم رہو، اسی پر عمل کرو تو تم ہدایت پر رہو گے، اور اگر اس سے تم بھٹک گئے تو وہ ہدایت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے محمد اگر آپ یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، آپ ان کے نقش قدم پر چلنے لگے، آپ ان کے طور طریقے کو اپنانے لگ گئے، حتی تتبع ملتہم وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے محمد اگر آپ نے ان کے طور طریقے کو اپنا لیا تو کیا ہوگا؟ بعد الذی جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، قرآن کا فیصلہ آ جانے کے بعد، اللہ کا فرمان آ جانے کے بعد، اگر تم نے ان کی نقالی نہیں چھوڑی، ان کے طور طریقے سے آپ نے نفرت نہیں کی، آگے سن لیجئے کیا دھمکی ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اے محمد اللہ کے جانب سے نہ آپ کے لیے کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار، اس دنیا میں تم بے یار و مددگار چھوڑ دیے جاؤ گے،
ہر طرف سے تمہیں ٹھوکریں ملیں گی، ذلت اور رسوائی کا تمہیں سامنا کرنا ہوگا، یہود و نصارہ تمہیں اپنا غلام بنا کر رکھیں گے، یہ غیر مسلم تمہیں اپنا غلام سمجھیں گے اور تمہیں ان کے جوتی کے نوک کے نیچے رہنا ہوگا۔ آج نہیں، آج سے 1450 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں یہ اعلان کرا دیا مسلمانوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے، اگر تم نے ان کے طور طریقے کو اپنا لیا، تمہارے پاس قرآن آ جانے کے بعد، اللہ کا فرمان آنے کے بعد، تو اے محمد آپ کے لیے بھی اور آپ کے ماننے والوں کے لیے بھی خیر نہیں ہے، ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر اتنا کچھ سننے اور جاننے کے باوجود ہیپی نیو ایئر ہم لکھیں گے، دوسرے کو ہم میسج کریں گے۔ محرم کا مہینہ آتا ہے تو آپ تو نہیں کہتے ہیں کہ ہیپی نیو ایئر؟ کوئی غیر مسلم آپ کو یہ میسج بھیجتا ہے کہ تمہارا سال، تمہارا مہینہ، نیا سال تمہیں مبارک ہو؟ اور اس میں مبارک بادی کیا ہے؟ جیسے شروع میں نے بتلایا کہ دن، ہفتے، مہینے، سال گزرتے جا رہے ہیں، جتنا گزر رہا ہے ہماری اور آپ کی زندگی کا اتنا ہی لمحہ گھٹ رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی عمر 60 سال دی تھی، ایک سال گزر گیا، اب کتنے بچ گئے؟ ایک سال ہماری زندگی کا گھٹا کہ نہیں گھٹا؟ اس پر خوشی منانا چاہیے کہ غم ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر اگر آپ سے کہہ دے کسی مریض سے کہ یہ 10 گھنٹہ بچے گا، اب ہر لمحہ اس کے لیے کتنا قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ کا وہ حساب رکھے گا کہ ہاں 10 منٹ ہو گیا، میری زندگی سے 10 منٹ گھٹا، ہاں 1 گھنٹہ ہو گیا اور صرف 9 گھنٹے بچے ہیں میری زندگی کے۔ اس وقت وہ کیا کرے گا؟ جشن منائے گا، ڈانس کرے گا، ڈی جے بجائے گا، اچھے اچھے پکوان پکا کر کھائے گا، مستی کرے گا۔ اسلام کے ماننے والے ناچنے والے نہیں ہوتے ہیں، اسلام کے ماننے والے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، کمر نہیں لچکاتے ہیں، رکوع میں کمر جھکاتے ہیں، سجدے میں جا کر پیشانی کو جھکاتے ہیں۔ یہ ہے مسلمان اور اسلام کے ماننے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ کی 2 بڑی ایسی نعمتیں ہیں جن 2 نعمتوں سے زیادہ تر لوگ گھاٹے اور خسارے میں رہتے ہیں، ان 2 نعمتوں سے بہت کم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیا ہے؟ الصحت والفراغ، ایک صحت مندی، جوانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، صحت مندی دی ہے، کمر بھی مضبوط، دل و دماغ بھی مضبوط ہے، طاقت ہے، گھٹنے بھی مضبوط ہیں۔ آپ آدھا گھنٹہ اگر قیام کر لیں نماز میں تو پاؤں میں درد نہیں ہوتا ہے، آپ رکوع کر سکتے ہیں، آپ سجدے کر سکتے ہیں۔ الصحہ، صحت مندی۔ کل کیا ہے؟ بیمار پڑ جاؤ گے، گھٹنے پہ درد، کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں، رکوع کرنا مشکل ہو گیا، کمر میں درد ہو گیا، قرآن کے حروف دکھائی نہیں دیتی، بینائی کمزور پڑ گئی ہے، کیا تلاوت کرو گے؟ الصحہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت، تندرستی، یہ انسان کی ایک بہت بڑی دولت ہے، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ اور دوسرا ہے والفراغ، فرصت کے لمحات، فرصت میں ہے نماز پڑھ لو۔ کیا پتا ہے ایسے بزی ہو جاؤ گے، ایسے مشغول ہو جاؤ گے کہ تمہیں نماز روزے تک کی فکر نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں چلے گا دن، ہفتے، مہینے، سال کیسے گزر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، ایک پاؤں یہود و نصارہ کے ادھر اور ایک پاؤں اسلام کے ادھر، ایسا نہیں، جم جاؤ اسلام میں، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اسلامی طور طریقے سے ہٹ کر جتنے بھی ہیں وہ سب شیطانی طریقے ہیں۔
کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کلم کلا دشمن ہے۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ اسلام پر قائم رہے، دین ایمان پر قائم رہے، اسلامی ثقافت کو یہ اپنائیں، اسلامی تہذیب کو یہ اپنا لے، وہ نہیں چاہتے ہیں۔ پوری دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے مسلمانوں کے، اس کو دین ایمان سے، اسلامی شاعر سے، اسلامی تشخصات سے کس طریقے سے ہٹایا جائے، دور کیا جائے۔ اور غیر مسلم آج اپنے اس مقصد میں ایک حد تک بڑے کامیاب ہیں۔ آپ خود اس کا نظارہ کر لیجئے گا، اس کا آپ معائنہ کر لیجئے گا۔ ابھی جنوری کی پہلی تاریخ آنے دیجئے کہ غیر مسلم ہمیں اسلام سے، دین اسلام سے ہٹانے میں کتنے کامیاب ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم تو ہمیں دین اسلام پر قائم و دائم رکھ، اسلام کی ایک ایک چیز کی محبت ہمارے دل میں پیدا کر دے، اور غیروں کے طور طریقے سے ہمارے دل میں نفرت پیدا ہو جائے۔ آمین۔ وما علینا الا